بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں کی جو سوچ اور فکر ہوتی ہے نا، اس کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جس طرح کی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہمارے جسم پر بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر ہمارا جو لائحہ عمل یا ہمارے جو معمولات ہیں اس پر بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ فرض کیجیے آپ کسی سٹریس میں چلے گئے، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ اس سے آگے بڑھ کر ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بلڈ پریشر بھی آپ کا شوٹ کر جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کی فکر اثر انداز ہوتی ہے آپ کے جسم پر بھی۔ ایسے ہی اس بات کو آگے اور بڑھا لیں، یہی سوچ آپ کی جب باقاعدہ ایک فکر میں ڈھل جاتی، ایک نظریے میں، ایک نقطہ نظر آپ اختیار کر لیتے ہیں، تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ یعنی اس زندگی میں یہاں رہتے ہوئے جس نقطہ نظر کے آپ حامل ہو چکے اور اس کو بطور ایک عقیدے کے اپنا چکے، وہ گویا آپ کی فکر ہے، آپ کے ذہن میں راسخ ہو گئی۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی کے تابع ہو جاتا ہے، اسی کے زیر اثر چلا جاتا ہے۔ فرض کیجئے آپ خالص دنیا داری کی سوچ رکھتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ آپ کے لیے مطلوب کیا چیز ہوگی؟ روپیہ ہوگا، شہرت ہوگی، حسن ہوگا، معاشرت میں اچھی حیثیت ہوگی، وغیرہ وغیرہ، اقتدار اور اختیار، یہ چیزیں آپ کے لیے ہدف قرار پا جائیں گی، اور آپ انہی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، اس لیے کہ یہی آپ کے لیے اصل کی حیثیت، آپ کے دماغ، آپ کی سوچوں پہ یہی چیز حاوی ہے نا دنیا۔ تو آپ کے تمام فیصلے اور آپ کے عمل اسی کے مطابق ہو رہے ہوں گے۔ اس کی قرآن نے ایک جگہ تصویر کھینچی، کہا کہ والذین کفروا، جو لوگ اگلی دنیا کا انکار کرنے والے، اس پر ٹھیک ایمان نہیں رکھنے والے، کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ فرمایا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، وہ یہیں کی مستیوں میں مست ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کا آخرت کی طرف دھیان نہیں ہے، ان کے کبھی آپ مشغولات دیکھیے کیسے ہیں، معمولات دیکھیے کس طرح کے، ہر وقت ان کا یہی ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ آسائشوں کا حصول کسی طرح ممکن ہو سکے، اور لوگوں کے پاس جو نہیں ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ لوگ اگر 2 وقت کا کھانا ان کو میسر ہے تو میرے پاس ڈھیروں اناج آ جائے، یا میرے پاس تجوریاں بھر جائے۔ تو اسی طرح کی وہ زندگی بالکل سرمستی کی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، فرمایا وہ کھاتے پیتے بھی اس طرح ہیں جیسے جانور کھاتا ہے۔ اب یہ کیا تشبیہ دی گئی ہے قرآن کی اس آیت میں جانور کے ساتھ؟ لیکن قرآن کے بعض مقامات ایسے ہیں جہاں آپ نے جب اپنی عقلی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا، اپنی سمع کو، اپنی بصر کو، اپنے فؤاد کو، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ یہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں جیسے ہی ہو گئے۔ وہ اور لحاظ سے مثال اس میں یہ ہے کہ آپ کو تو خدا نے شعور دیا تھا، جانور کو نہیں دیا تھا، اور آپ نے اس شعور سے کام نہیں لیا۔ جو آپ کے سامنے آخرت کے حوالے سے بنیادی سوالات آئے، آپ نے صرف نظر کیا، گویا ان صلاحیتوں کو عضو معطل بنا دیا، اور حقیقت کے اعتبار سے آپ جانور کی سطح پہ آ گئے، بلکہ فرمایا اس سے بھی بڑھ گئے۔ بڑھ اس لیے گئے کہ جانور کے پاس تو یہ صلاحیتیں نہیں تھی، اس لیے وہ استعمال نہیں کر رہا تھا۔ بھائی انسان کے پاس ہے، وہ پھر بھی استعمال نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک تو ریزیمبلنس جانوروں کے ساتھ اس حوالے سے دی گئی، لیکن ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ بالکل دوسرا پہلو۔ وہ کہا کہ یأکلون کما تأکل الانعام، کھانے پینے میں ایسے مست ہو جاتے ہیں لوگ، اور اس قدر ملوث ہو جاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اب جانور جب کھاتا ہے نا، اب غور کیجئے، اس کے سامنے صرف بھوک اور پیٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یعنی اس میں ایک جبلت ہے جو اس کو بھوک کا احساس پیدا کرتی ہے، اور بس اس کو یہ ہے کہ میں نے کھانا کھا کر اس کی تسکین کا سامان کرنا، اس سے زیادہ اس کا ہدف کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن غور کیجئے انسان اس کے مقابلے میں، جبلت بھوک کی تو اس کے اندر بھی ہے، اس کو بھی احساس ہوتا ہے اس چیز کا، اور وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بھوک مٹ جائے، اس کے لیے کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔
لیکن اس کے پیش نظر صرف یہ چیز نہیں ہوتی. دنیوی اعتبار سے دیکھیں یا اخروی اعتبار سے دیکھیں، آپ اس لیے اچھا کھاتے ہیں تاکہ آپ میں طاقت ہو، آپ اپنے دنیا کے بہت سارے کام انجام دے سکیں. آپ یا اس لیے اچھا کھا رہے ہوتے ہیں اور بھوک مٹا رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کے بعد آپ اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان کر سکیں، ہے نا. تو یہاں مثال دی جن کا آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں، گویا انکار کر چکے. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. ان کا کھانا پینا، اب دیکھتے ہیں نا ہم لوگوں کو اس قدر شوق ہوتا ہے کھانے پینے کا. دیکھیے حصے ذائقہ تو اللہ نے دی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور یہ جو حصے ذائقہ ہے یہ اس کے وجود کا ایک لازمی حصہ ہے. یعنی آپ کہیے کہ اس کے مادی وجود کے ساتھ ساتھ ایک جمالی وجود بھی ہے نا، جو یہ حصے رکھتا ہے اپنے اندر. آپ کے پاس جائز حلال کی کمائی ہے تو کھائیں پیے، کون آپ کو روک سکتا ہے. اور اس حصے ذائقہ کا پورا آپ التزام کریں، اہتمام کریں، ہزار طریقوں سے آپ کھانے تیار کر کے. لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ آدمی گویا کہ اسی کا اسیر ہو کے رہ گیا، یہ اپنی بھوک کا غلام ہے ایک طرح سے. آپ بعض لوگ دیکھیں گے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، آپ پوچھیں نا کیا مسئلہ، کہاں جا، فلاں جگہ کھانا کھانا جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، شرعاً جائز ناجائز کی ہم بحث نہیں کر رہے، لیکن اس سے اس آدمی کی پرائرٹیز جو ہیں، ترجیحات ہیں، وہ سامنے آ جاتی کہ اس کا اتنا قیمتی وقت صرف ہو رہا ہے محض کس وجہ سے، بھوک مٹانے کے لیے. فلاں جگہ کا کھانا بڑی شہرت رکھتا ہے، اس کے ہاں جا کے کھانا کھانے، میلوں سفر ہو رہا ہے. تو یہ فرمایا کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. جانور کو لگے نا کہ یہ والی گھاس زیادہ ہری بھری ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے اس طرح چلا جائے گا. اسے کوئی بتایا کہ وہاں کی گھاس زیادہ ہری بھری ہے، لذیذ ہے، وہاں چلا جائے گا. تو یہ اس اعتبار سے اس میں تشبیہ کا پہلو پایا جاتا ہے کہ کھانا تو اس مقصد سے بھی ہو سکتا تھا نا کہ میں صحت مند رہوں، مجھ میں جان ہو تاکہ میں کچھ کر سکوں، دنیوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی. نہیں، محض کھانا پینا ہی رہ گئے. تو گویا مطلوب اور مقصود اس کا چونکہ دنیا تھی، جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ اثر ہوتا ہے اس بات کا، آپ کے برتاؤ میں، آپ کے طرز عمل میں اس کا اظہار ہوتا ہے. چنانچہ جس کے لیے دنیا ہی اصل قرار پا گئی ہے، وہ پھر دنیا کی یہ ساری جو لذتیں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ان سے حظ اٹھانا چاہے گا، اس کا اسیر جو ہو چکا. تو یہ اس کی سوچ اصل میں فیصلہ کر رہی ہے اس کے عمل کا. اس کو اس انداز سے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں انسانوں میں یہ جذبہ جب خدا سے ہمارا تعارف ہوتا ہے، ہم دین سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ چیز تو ہمارے اندر شاید پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس ذات کے لیے یا اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے. لیکن اس میں بعض ایسی چیزیں ہم کر گزرتے ہیں، جیسے آپ نے یہ ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ کچھ افراد چلے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنے لیے دنیا کے زندگی میں رہتے ہوئے کچھ چیزیں ہیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے وہ کتب اور ابدال بننا چاہتے ہیں، یا وہ اب آخرت کا ہدف بھی اپنے سامنے نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں آخرت بھی نہیں چاہیے، اس سے آگے کی کوئی چیز چاہیے. تو یہ جو مطلوب رویہ ہے، یعنی قرآن کی ساری دعوت کو دیکھا جائے تو ہم سے مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی اس طرح بسر کرو کہ تمہیں آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے یا تمہیں خدا کی رضا حاصل ہو جائے. لیکن یہ جو ہمارے اور رویے ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ والا منصب بھی پیدا کرنا ہے، اور وہ مذہبی اعتبار سے ہوتا ہے، اور یہ والا مقام بھی حاصل کرنا ہے جو جنت سے بھی آگے کا مقام ہے، جس کا شاید کوئی تعارف بھی اس طرح سے دین پیش نہیں کرتا. تو ان رویوں کو پھر ہم دیکھیں حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو یہ دو ہی کام ہو رہے ہیں آپ کی ساری گفتگو میں. یہ جو آپ نے مثالیں دی نا کہ خاص قسم کے کتب ابدال اور اس طرح کی چیزیں ہیں، مناصب ہیں، ان کے حصول کے لیے لوگ اپنی سر توڑ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو یہ بھی دنیا داری، یعنی یہ دنیا ہی کے نتائج ہیں جو آپ کو یہیں حاصل ہو جاتے ہیں.
تو میں تو یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں، دو ہی شکلیں ہیں. بعض لوگ کہیں گے کہ ہم اچھی جاب لے لیں، بعض کہیں گے اچھے مکان بنا لیں، اچھیاں گاڑیاں لے لیں، بعض کہیں گے اچھے مناصب حاصل کر لیں. وہ مناصب سیاسی، سماجی اور معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں اور مذہبی بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ غور کریں گے تو یہ ایک ہی جگہ کیٹیگرائز ہو رہے ہیں. یہ وہ دنیا داری کی سوچ ہے جو ظہور کر رہی ہے اور عمل پر اثر انداز ہو رہی ہے. لیکن دوسری قسم ہم جو اپنے سامنے رکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دینداری کی سوچ آپ کے اوپر جب غالب ہوتی ہے، پھر آپ کی پرائرٹیز میں بہت واضح فرق نمایاں ہو کر سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جب ایمان آپ کا اصل مقصد قرار پا جائے، آپ کی سوچ پر چھا جائے، آپ کے ہاں اس کی اہمیت ہو، آپ کا کنسرن بن جائے اپنا، آپ کا ایمان اب دیکھیے صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے. مشہور حدیث، اس سے آپ کو حدیث سمجھنے کا بھی جو طریقہ ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا. مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا کھانا کھاتا ہے تو ایک آنت اپنی بھرتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ 7 آنتیں بھرتا ہے. یعنی اتنا زیادہ وہ کھاتا ہے. تو اب لوگ تو اس کو بعض نا فارمولہ سا بنا کے اور پھر قلیل الطعام کا فلسفہ یہاں سے تصوف کے رنگ میں تراش لیتے ہیں. لیکن یہ بات ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ ایک شخص اصل میں ایمان لے کر آیا، اور راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کھاتا تھا، بہت زیادہ کھاتا تھا. اور یہ کھانے کا وہی عمل ہے جس کے متعلق ابھی میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ یا کلون کما تاکل الانام، جانوروں کی طرح کھانا. لیکن وہ ایمان لے آیا تو وہ راوی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اب وہ بہت تھوڑا کھا رہا. تو اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبصرہ فرمایا. آپ نے فرمایا ایمان والا ایک آنت بھر کے کھاتا ہے اور وہ کافر 7 آنت. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ بھائی ایمان لانے کے بعد اب اس کے معیارات بھی تبدیل ہو گئے، اس کے آداب بھی بدل گئے، سوچ بدلی نا. سوچ بدلی ہے تو اثر آئے گا. جو شخص یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں ایمان والا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، وہ اصل میں آخرت کو بطور عقیدہ مان رہا ہے. اگر وہ عقیدے کے سے ہٹ کے یا سے آگے جا کر یقینی طور پر آخرت کو مان رہا ہو، جیسے قرآن کہتا ہے نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یومنون ایک اور چیز ہوتی ہے، یوقنون. تو یہ جو ایقان ہوتا ہے نا آخرت پر، اس طرح کا آدمی گویا کہ اس سوچ کے زیر اثر آ چکا. اب اس کی زندگی وہ والی نہیں ہو سکتی جو اس سوچ میں شامل نہیں ہے، جس کی یہ سوچ نہیں، وہ بالکل یکسر مختلف ہوگا. تو اس ایک آدمی نے دیکھیے کتنی بڑی اس کے ہاں تبدیلی آئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات واضح کروں، وہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہ قطعاً سمجھ لینا چاہیے کہ خوش خوراکی بری شے ہے یا زیادہ کھایا ہی نہیں جا سکتا یا اس کا ذکر نہیں. یہ تو تصوف ہے، اس پہ تو ہم کئی دفعہ بات کر چکے. اب دیکھیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت پہ گئے تو آپ کے متعلق صحابہ کرام کو یہ علم تھا کہ آپ دستی کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ پوری دستی روسٹ کی ہوئی، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی اور آپ نے تناول فرمائی، کہا اور ہے تو لے آؤ. اب یہ سمجھ رہے ہیں آپ، ایک یہ منظر ہے، اور دوسرا وہ منظر بھی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے کہ بھوک سے نڈھالی کی کیا کیفیت ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے جا رہے ہیں. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے تو خدا کا دیا ہوا رزق، اس میں آپ کی پسند ناپسند بھی ہو سکتی ہے، طبیعت کی رغبت اور کراہت بھی ہو سکتی ہے. آپ زیادہ بھی کھاتے ہیں، تھوڑا بھی کھاتے ہیں، یہ اصلاً ممنوع چیزیں نہیں ہوتی، لیکن آپ اسی کے ہو کے رہ جائیں. آپ کو کھانا ہی چاہیے اچھا، اور ہر وقت اسی میں الجھے رہنا ہے، اسی کی تراکیب آپ کو سوچتے رہنا ہے. تو یہ آپ کو تو اور کچھ بہت کرنا تھا. وہ اصل میں سارا کام آپ کا معطل ہوتا ہے نا اس کے نتیجے میں. تو اب یہ چیز بری ہو جاتی. اب ایک اور مثال میرے ذہن میں آ گئی، مثالوں سے بات زیادہ آسان ہوتی ہے. ہم ایک جگہ گئے، علماء کی محفل تھی، تقریباً آپ کہہ لیجئے کوئی 200-250 علماء، صرف علماء تھے، پنجاب لیول کے اکٹھے ہوئے، پنجاب سے باہر کے بھی تھے.
اچھا، اب ظاہر ہے اہل علم سارے بیٹھے ہیں تو ان کے ہی شیوخ الحدیث کچھ تھے اسٹیج پہ، اور وہ بڑی ایک اہم تکنیکی قسم کی گفتگو کر رہے تھے، اور وہ تھی اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء کے بارے میں۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ علم الکلام میں یہ بڑی بحث اہمیت رکھتی ہیں، اور ان کو کرنا اور اپریشیٹ کرنا بھی بڑا مشکل کام۔ تو وہ بحث ہو رہی تھی، سب لوگ پوری توجہ سے سن رہے ہیں، تو اچانک سے وہیں اعلان ہوا کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ اچھا، اب جب کھانے کے لیے ہم اٹھے، انہوں نے کہا جی یہ چونکہ وقت ہو گیا ہے، تیار بھی ہے کھانا، تو اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ کھانا تھا بہت مرغن اور کئی لوازمات کے ساتھ، میٹھا شیٹھا بھی اور یہ ساری چیزیں۔ تو وہ میں نے دیکھا کہ سب نے خوب ڈٹ کے کھایا۔ اب ڈٹ کے کھایا نا جب، تو کھانے کے بعد جب دوبارہ مجلس شروع ہوئی تو سارے اونگ رہے تھے نا، اونگ رہے تھے۔ تو وہ جو انتظام کرنے والے تھے نا، انہوں نے پھر سمجھ لیا بات کو، انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام تو اتنا تکنیکی تھا، یہ کہاں ہو سکے گا۔ تو انہوں نے کہا جی اعلان کر دیا کہ اس کا ہم خاتمہ کرتے ہیں، پھر کبھی اس کو کریں گے۔ اب یہ جو کھانا کھانا تو جائز تھا، حلال تھا، ہر لحاظ سے ان کے لیے روا تھا کہ وہ کھا لیں، لیکن کھایا تو پھر ایک نتیجہ بھی اس کا آئے گا نا، وہ نکلا اور وہ محرومی پیدا ہوئی دین کے حوالے سے۔ تو بھائی اسی اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو جانور کے ساتھ تشبیہ دی گئی، وہ اصل میں اس پہلو سے ہے کہ جانور کو سوائے کھانے کے کوئی اور نہیں سوچ رہا۔ انسان اپنی حصے ذائقہ کا بھی لحاظ کرتا ہے، بھوک کو بھی مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے شوق بھی ہوتے ہیں، حلال کمائی ہے، جس طرح سے بھی وہ کھانا چاہے، لیکن اس کو یہ چیزیں بہرحال اس پر اثر انداز ضرور ہوتی ہیں آخرت، اگر وہ یقین کی سطح پر مانے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ ایک آدمی مسلمان ہونے سے پہلے اس کی خوراک کیا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کی خوراک بالکل تبدیل ہو گئی۔ تو یہ سوچ کا اور فکر کا اثر ہوتا ہے آپ کے کاموں کے اوپر۔ سر کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم دنیا کی ان لذتوں سے بھی خوب فائدہ اٹھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کو بھی سنواریں؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض انبیاء کا ذکر کیا ہے جن کو اقتدار بھی دیا گیا تھا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ ان کی زندگی کو جب قرآن بیان کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت ایک شاہانہ زندگی تھی۔ وہ جنات ان کے لیے مجسمے بنا رہے ہیں، عمارتیں بنا رہے ہیں، ان کا جو محل ہے اس میں شیشہ لگا ہوا ہے، تو یہ ایک بڑی شاہانہ زندگی نظر آتی ہے۔ یعنی انہوں نے خوب ہر چیز سے فائدہ اٹھایا ہے، تو اس کے باوجود وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے دین پہ رہے ہیں، تو کیا باقی لوگ بھی اس طرح نہیں رہ سکتے؟ دیکھیے یہ دو انتہائیں ہیں، سوال اچھا ہے آپ کا۔ ایک انتہا تو یہ ہے نا کہ آپ سب کچھ تج دیں، تیاگ دیں۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ آپ خدا کی پیدا کردہ زینتوں کو جائز سمجھ کر، ہیں تو جائز، اس قدر اس میں انہماک آپ کا ہو جائے کہ آپ غلطی کر بیٹھیں، یہ دوسری انتہا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جب اس طرح کے واقعہ سنائے جاتے ہیں نا، حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے قصے، جو ظاہر ہے کہ بائبل میں بھی آپ کو ملتے ہیں اور قرآن نے بھی ان کو نقل کیا ہے، یہ ادھورے سنائے جاتے ہیں۔ ان کا ایک پہلو بتایا جاتا ہے، وہ پہلو یہی بتایا جاتا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اتنے انواع و اقسام کے اور اتنی مختلف چیزیں ان کو میسر ہیں، اور اتنی نعمتیں خدا کی، محلات ہیں، تماثیل ہیں، پینٹنگز ہو رہی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ، یہ سب اپنی جگہ درست، لیکن میں آپ کو قرآن ہی میں بیان کردہ ایک اور رخ بھی بتاؤں۔ وہ یہ ہے کہ یہ دو نبی، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے بڑی نعمتیں دیں، ان نعمتوں کی وجہ ہی سے ان کے ہاں آزمائش پیدا ہوئی۔ قرآن نے وہ بھی نقل کی، کیا کہا؟ سلیمان علیہ السلام کے سامنے پریڈ ہو رہی تھی، حتیٰ توارت بالحجاب، نماز ہی نکل گئی۔ پوری بات کیا ہے؟ نعمتیں بھی تھیں، اللہ کا انعام تھا، اور ان کے لیے روا تھا ہر طرح سے اس کو استعمال کرنا، لیکن وہ نعمتیں جب ان میں انہماک بڑھا تو حتیٰ توارت بالحجاب کا مطلب سورج ڈوب گیا، نماز ہی رہ گئی۔ وہ پھر مشہور واقعہ وہ حضرت سلیمان والا کہ ان کو جب ہوش آئی کہ یہ کیا اللہ کی جناب میں لغزش ہوئی مجھ سے، تو انہوں نے پھر
ہاتھ چلانا شروع کر دیا ان گھوڑوں کے اوپر۔ یہی معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی آپ پڑھ لیجئے قرآن میں، اشارہ میں کر دیتا ہوں، وہ 99 دمبیوں والا جو واقعہ آیا ہے اس پہ بھی پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا، جھک گئے اس کے آگے۔ تو یہ دیکھیے یہ دو انتہائیں ہیں، ان سے ہم کو بچنا ہے۔ ایک ہے ان کو بین کر دینا، ایک ہے ان کو جائز ہے تو جائز کہہ کے ان میں انوالو ہی ہو کر رہ جانا، اس قدر ہو جانا کہ آپ کے سامنے سے وہ اصل دنیا غائب ہو جائے۔ تو جن دو نبیوں کا حوالہ دیا جاتا ہے ان دو نبیوں کو پھر پوری داستان ان کی سنانی چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جو آدمی کی سوچ ہوتی ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آدمی دیندار ہو گیا، دین میں داخل ہو گیا، تو یہ پھر لازمی امر ہے کہ اس کے عملوں میں اس کی جھلک نظر آئے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک اور مثال دوں، ایک عربی کی مشہور شاعرہ ہے خنسا ان کا نام، بہت مشہور شاعرہ ہے، تو صحابیہ ہیں، ان کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ بعض تاریخی روایتوں میں آپ کو ملے گا کہ شادی کر دی تو ان کا جو شوہر تھا وہ ذرا شاہ خرچ جیسے ہوتے ہیں، تو اس نے جو مال وغیرہ تھا سب اڑا دیا۔ اس نے کہا ابھی سب ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو خنسا نے کہا چلو میرے بھائی کے پاس، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو بھائی کے پاس گئے، تو بھائی نے جتنا اس کے پاس اس وقت مال موجود تھا سب آدھا گھر کے آدھا اس کو اپنی بہن کو دے دیا۔ اس نے پھر اس کے شوہر نے اڑا دیا، پھر گئے، پھر اس نے ایسے ہی کی، یعنی یہ اس کا بھائی تھا۔ وہ بھائی اس کا قتل ہو گیا اس کی محبت میں، بہت روتی تھی۔ اچھا مسلمان ہو گئی، مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ روتی تھی اپنے بھائی کے لیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اب کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کہ پہلے میں اپنے بھائی کی محبت میں روتی تھی، اب میں اس وجہ سے روتی ہوں کہ وہ بغیر ایمان کے چلا گیا۔ اب کیا ہوا، کیا تبدیلی آئی؟ وہی عورت ہے، وہی شاعرہ ہے، تبدیلی اصل میں اس کی سوچ میں آئی نا۔ پہلے وہ دین میں داخل نہیں ہوئی، اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ آخرت و آخرت اور یہ اس طرح کی چیزیں، حالانکہ مشرکین عرب میں یہ پائی جاتی ہیں، چاہے مبہم سی یا مدھم سی پائی تو جاتی ہیں، لیکن اب وہ واضح جگہ کھڑی ہو گئی ہے۔ اب اس کے معیارات ہی بالکل تبدیل ہو گئے، اب اس کے رونے کا جو زاویہ ہے وہ یکمشتی تک مختلف ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، ہم بڑے آرام سے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں ہم مسلمان، تو ٹھیک ہے دعویٰ ہے، اقرار یہ بھی ضروری ہوتا ہے، تو ہمیں کچھ اپنے تئیں بھی سکون سا ہو جاتا ہے یا اطمینان سا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کا اثر آنا چاہیے۔ اگر ہمارا معاملہ یہی ہو کہ ایمان میں داخل ہو کے بھی ویسے کہ ویسے ہی رہیں جو اس سے پہلے تھے۔ قرآن کی ایک آیت ہے نا، کہا کہ وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا۔ اب یہ ذرا غور کیجئے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم لے آئے ایمان، لیکن حالت کیا ہوتی؟ حالت یہ ہوتی ہے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ۔ تو کیا فرمایا کہ اے نبی جب آپ کے پاس یہ لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن حقیقت کیا ہے، حالت کیا ہے ان کی؟ جس کفر کے ساتھ آئے تھے نا آپ کی مجلس میں، جاتے ہوئے بھی اسی کفر کے یہ حاملی، کوئی فرق واقع نہیں۔ ایک سوال اگر کیا جائے اس طرح سے، ایک کیفیت ہی ہے یہ کہ جب آپ اس ساری چیز کا عملی مظاہرہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، جو مطلوب رویے ہیں، مطلوب اعمال ہیں، تو آپ کو اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ میں دیگر لوگوں کی نسبت اپنے ہاں سے کوئی سیکریفائز کر رہا ہوں، کوئی بڑی چیز کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کا جو رویہ آپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے، وہ بعض افراد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر اسی کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو میں تو اتنا نمازی پرہیزی ہوں تو تم تو گناہ گار آدمی ہو۔ تو یہ دونوں چیزوں پہ آپ اگر کمنٹ کر دیں کہ میں اپنی نیکی کی وجہ سے، اپنے مطلوب رویے جو میری ذمہ داری، میرا فرض ہے،
اس کو کرنے کے بعد ایک خاص قسم کے رویے کا شکار ہو جاتا ہوں. یہ کیسا ہے؟ یہ جو میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں کچھ مختلف کر رہا ہوں، میں کچھ اچھا کر رہا ہوں، اس کو کتنی حد تک پنپنے دینا چاہیے؟ دیکھیے، اگر تو یہ یہاں تک رہے کہ میں کچھ اچھا کر رہا ہوں تو یہ بعض اوقات شکر گزاری پیدا کرتی ہے. یہ چیز آپ کے اندر ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ ہیں جو بالکل خدا سے غافل ہیں، اپنے انجام سے بے فکر ہیں، ہوش ہی نہیں ہے ان کو. تو اللہ تیرا شکر ہے کہ ان سب میں سے تم نے مجھے یہ توفیق عطا کی. تو یہاں تک تو بہت پازیٹیو ہے یہ معاملہ. لیکن آپ اس کو بنا لیں تجارت، ایسے کو قرآن نے ذکر کیا ہے نا کہ یہود کا ایک رویہ یہ رہا کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کہا کہ شریعت گھڑی اور پھر بیچ ڈالا اس کو ثمن قلیل. یعنی بعض اوقات آدمی دین جو یا دینداری اس کو بڑھاتے بڑھاتے اس کی لے یہاں تک چلا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پھر دنیا خریدنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب یہ چیز اس دائرے میں چلی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے. اب دیکھیے اس سے بھی کیا معلوم ہوا، وہی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت، وہ یہ ہے کہ جو پہلا کیس ہے، جو اللہ کا شکر گزار ہو رہا ہے آدمی، اس کے ہاں اصل میں اللہ اصل ہے، اس کی سوچ میں آخرت اصل ہے. لیکن وہ جو بیچ رہا ہے اس کو، وہ بھی اپنی سوچ ہے کے حساب سے ہی فیصلے کر رہا ہے، کیونکہ اس کی سوچ اصل میں کون سی ہے؟ دنیا کے اغراض اور یہاں کے مفادات، ان کی تحصیل، ان کا حصول، اس لیے وہ ویسے فیصلے کر رہا ہے. تو خلاصہ ہم کریں اگر چند جملوں میں، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فکر ہم پر اثر انداز ہوتی ہے، ہمارے جسم پر بھی اور ہمارے عمل پر بھی، ایسے ہی ایمان کیا ہے؟ یہ بھی ایک فکر ہے نا. یہ جب عقیدہ بن کر آپ اس کو بنا کر تسلیم کر لیتے ہیں، ایک نظریے کے طور پر اس کو مان لیتے ہیں، تو یہ بھی لازمی طور پر اثر انداز ہوتا ہے آپ کے جسم پر بھی، آپ کے عادات و اطوار پر. اگر فرض کیجئے نہیں ہو رہا تو اب سمجھ لیجئے کہ اصل میں وہ آپ کی فکر ہے نہیں، کوئی مسئلہ ہے. وگرنہ ہو نہیں سکتا تھا کہ بیج بویا جائے اور درخت نہ پھوٹے. بیج بونے کے باوجود اگر درخت نہیں پھوٹ رہا تو لازمی سی بات ہے یا بیج کا نقص ہے، یا زمین ٹھیک نہیں، شور زدہ ہے، یا ماحول موافق نہیں ہے، یا پانی نہیں، کچھ ہے نا مسئلہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ.